أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. وراثت و ورثاء سے متعلقہ مسائل کے بعد سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کی غرض سے زنا و ہم جنس پرستی کے مرتکبین کے لیے اسلامی سزاؤں کا ذکر ہوا، پھر توبہ کی بابت بات ہوئی. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اصلاح معاشرہ ہی کی غرض سے عورتوں پر ہونے والے بعض مظالم کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس سے رکنے کا کہا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا، خاوند فوت ہو جاتا اور وراثت میں اس کی بیوہ کو حصہ ملنا ہوتا، تو میت کے ورثاء محض اس سوچ سے کہ اس عورت کو وراثت نہ دینی پڑے اسے زبردستی اپنے گھر روک لیتے تھے، پابند کر دیتے تھے. کبھی میت کا کوئی وارث اس سے نکاح کر لیتا، کبھی کسی دوسرے سے نکاح کروا دیتا، اسی غرض سے، محض اسی غرض سے کہ وراثت میں اس کو حصہ نہ دینا پڑے. کبھی ایسے بھی ہوتا کہ خاوند تو فوت ہو گیا لیکن اس کے ذمے اس عورت کا حق مہر باقی ہے، اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیا تھا. تو اب وراثت کے ساتھ ساتھ پیچھے رہ جانے والے وارث کبھی تو اس کا سارا ہی حق مہر کھا لیتے یا کبھی بعض رکھ لیتے اور بعض دے دیتے. آیت شریفہ میں واضح فرمایا گیا: ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو، عورتوں کے زبردستی وارث بنو، انہیں زبردستی اپنے گھر میں روکو، خود نکاح کرو یا کسی سے کرواؤ. اور یہ ساری زبردستی اس لیے کہ اسے وراثت میں اس کا حصہ نہ دینا پڑے یا جو خاوند کے ذمے حق مار تھا وہ نہ دینا پڑے، اس کی تمہیں اجازت نہیں. نہ زبردستی نکاح کرنے کی، نہ دوسروں سے کروانے کی. فرمایا: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. انہیں زبردستی مت روک کے رکھو تاکہ تم نے جو انہیں دینا ہے وہ بعض یا سارا تنگ آ کر چھوڑ دیں، اپنی جان چھڑائیں اور بھاگے. مطلب انہیں زبردستی روک کر ایسے تنگ کرنا کہ وہ اپنے حق وراثت سے ہی دستبردار ہو جائیں یا حق مہر سے دستبردار ہو جائیں اور کہے کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے. ایسے نہ کرو، ایسا کسی کو تنگ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. البتہ خدا نہ خواستہ ایسے ہو جائے کہ عورت بیوہ ہو گئی، اب وہ سمجھے کہ میں تو آزاد ہوں، مجھے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں،
خدا نخواستہ وہ بے حیائی کی طرف چل پڑے، اپنی من مانیوں کی طرف چل پڑے، تو پھر اسے پابند کیا جا سکتا ہے، اسے زبردستی گھر میں روکا جا سکتا ہے، البتہ کسی قاعدہ ضابطہ کے مطابق ہو، کسی قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق ہو، ظلم کی اجازت نہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، ایسی عورتوں سے معروف طریقے سے گزر بسر کرو، اچھا سلوک کرو، جیسے شرفاء خواتین سے کیا کرتے ہیں، جیسے باشعور لوگ خواتین سے کیا کرتے ہیں۔ غیر معروف طریقہ مت اپناؤ جاہلوں اور ظالموں جیسا۔ اگر خدا نخواستہ بیوہ عورت اپنی منمانی پر آ جائے، بے حیائی کی طرف بھی چل پڑے، تو ظلم کا رستہ اختیار نہیں کرنا، معروف طریقہ جو شرفاء کے ہاں رائج ہے ایسا کوئی رستہ نکالنا ہے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ بے حیائی سے بھی رک جائے اور کسی طرح کے نقصان سے بھی بچ جائے۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ زبردست ضابطہ دے دیا، زبردست اصول دے دیا، زبردست طریقہ دے دیا۔ فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسی کوئی خاتون اسے گھر سے باہر نہیں جانے دینا، اس پر پابندیاں رکھنی ہیں، یا ایسی کوئی خاتون کہ جسے اس کا حق نہیں دینا اور اسے کھلا چھوڑ دینا اور بھگا دینا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس خاتون کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں، تو تم اس پر حوصلے سے کام لو، حکمت عملی سے کام لو، صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، اس میں مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے تئیں ناپسند کر رہے ہو، اللہ نے اس کے اندر بہت خیر رکھا، لہذا تربیت کرنی چاہیے، اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل ڈنڈا نہیں ہوتا، کبھی صبر و حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے بھی کبھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کسی چیز کو انسان پسند نہیں کرتا، اسے بھی گوارا کرنا پڑتا ہے، اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ ہر چیز کے فیصلے آنن فانن نہیں ہوتے، بسا اوقات وقت درکار ہوتا ہے، سپیس دینی چاہیے، مہلت دینی چاہیے، اس خیال سے کہ اگرچہ یہ گوارا نہیں لیکن اللہ اس میں خیر فرما دیں گے، اس لیے صبر و حوصلے سے سمجھانا بجھانا ہو، تربیت ہو، برداشت ہو، مہلت دی جائے۔ کیسے زبردست ضابطے! ایک طرف بیوہ عورت کے حق کی بات فرمائی کہ تمہیں اختیار نہیں کہ زبردستی روک کے رکھو اور اس کی وراثت کو کھا جاؤ، اس کا حق دبا جاؤ یا حق مہر اسے نہ دو، بالکل تمہیں یہ اختیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف اصلاح کا پہلو بھی فرما دیا کہ اگر خدا نخواستہ عورت آزادی کی طرف چل پڑی کہ اب سر پر کوئی نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، اسے گھر میں پابند کرو، لیکن ظلم نہیں، معروف طریقے سے، حوصلے برداشت۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔